جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلافت بنو عباس میں ہم ہیں، اور مامون جو کہ خلافت بنو عباس کا ساتواں خلیفہ ہے، ساتواں بادشاہ ہے مامون۔ تو اب اس کو پڑھیں گے۔ بیسیکلی تو ان کے جو نیم ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے امین کا نام محمد تھا اور مامون کا نام غالب بن عبداللہ ہے۔ تو ان کے نیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ ان کے ٹائٹل ہیں: ہادی، ہارون، امین، مامون، یہ ان کے ٹائٹلس۔ تو ابھی انشاءاللہ مامون کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ، شکریہ۔ مامون الرشید رشید بن ہارون الرشید کا اصل نام عبداللہ تھا۔ باپ نے مامون کا خطاب دیا۔ کنیت ابو العباس تھی۔ بروز جمعہ نصف ربیع الاول سن 170 ہجری میں پیدا ہوا۔ جس رات مامون رشید پیدا ہوا اسی رات ہادی کا انتقال ہوا۔ اس کی ماں کا نام مراجل تھا جو مجوسیوں نسل ام ولد تھی اور چلائے ایام نفاس ہی میں مر گئی تھی۔ مراجل باد غیس علاقہ یہ جو ہرات میں پیدا ہوئی یہ جو تھی۔ اوپر ایک لفظ گزر کے گیا نا، ام ولد، جی تو ام ولد میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھیں ان کی دو کیٹیگریز ہوتی تھی۔ بعض باندیاں وہ ہوتی تھی جو صرف گھر کے کام کاج کے لیے ہوتی تھیں یا باقی ڈومیسٹک ورک کے لیے، اور بعض باندیاں ایسی ہوتی تھی جن سے اولاد بھی ہوتی تھی۔ تو ایسی باندی جس سے اولاد ہو اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور چلائے نفاسی میں مر گئی تھی۔ مراجل باد غیس علاقہ ہرات میں پیدا ہوئی تھی۔ علی بن عیسیٰ گورنر خراسان نے اس کو ہارون رشید کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مامون رشید کو آغوش مادر میں پرورش پانے کا موقع نہیں ملا۔ ہارون رشید نے اس کی پرورش اور تربیت میں خصوصی توجہ مبذول رکھی۔ 5 برس کی عمر میں کسائی، نحوی اور یزیدی کی شاگردگی میں دیا گیا۔ ان دونوں استادوں نے اس کو قرآن مجید اور ادب عربی کی تعلیم دی۔ 12 برس کی عمر میں جبکہ مامون اپنی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذکاوت کی بدولت اچھی دستگاہ پیدا کر چکا تھا، جعفر برمکی کی اتاریخی میں سپرد کیا گیا۔ اسی سال یعنی سن 196 ہجری میں اس کو ہارون نے امین کے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ منجا بالا اساتذہ کے علاوہ دربار ہارون میں علماء اور فضلاء کی کمی نہ تھی، اور وہ سب بھی وقتاً فوقتاً مامون کی استادی پر مامور ہوتے تھے۔ مامون قرآن کریم کا حافظ اور عالم متبحر تھا۔ فصاحت کلام اور برجستہ گوئی میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اپنے بھائی امین سے عمر میں کسی قدر بڑا تھا۔ فقہ اور حدیث اس نے بڑے بڑے ائمہ فن سے پڑھی تھی۔ ہارون رشید نے امین و مامون دونوں کو بڑی توجہ کے ساتھ تعلیم دلائی تھی، لیکن مامون پر اس توجہ اور تعلیم اور توجہ کا جو اثر ہوا وہ امین پر نہ ہوا۔ اگرچہ جمادی الثانی سن 193 ہجری سے جبکہ ہارون رشید کا انتقال ہوا تھا، مامون الرشید خراسان وغیرہ ممالک مشرقیہ کا خود مختار فرما روا تھا، لیکن اس کی خلافت کا زمانہ محرم سن 198 ہجری سے جبکہ امین مقتول ہوا شروع ہوا تھا۔ امین 25 محرم کو بوقت شام مقتول ہوا اور مامون کی بیعت 26 محرم 198 ہجری بروز ہفتہ بغداد میں ہوئی۔ جب مامون کو امین کے مقتول ہونے کا حال معلوم ہوا اور بغداد میں اس کی فوج کا تسلط قائم ہو کر اہل بغداد نے مامون کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل کے حقیقی بھائی حسن بن سہل کو جہال، فارس، اہواز، بصرہ، کوفہ، حجاز، یمن وغیرہ 9 مفتوحہ ممالک کی حکومت عطا کر کے بغداد کی جانب روانہ کیا۔ ہرثمہ بن اعین اور طاہر بن حسین نے یہ تمام علاقہ فتح کیا تھا، اور انہیں ہر وہ 2 سپہ سالاروں کی پمردگی سے یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ مامون کو اہل بغداد نے خلیفہ تسلیم کیا اور امین قتل ہوا۔ طاہر، جس نے سب سے زیادہ کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، اس بات کا متوقع تھا کہ اس کو ان 9 مفتوحہ صوبوں کی حکومت عطا ہو، مگر خلاف توقع حسن بن سہل کو یہ حکومت ملی، اور طاہر بن حسین کو حسن بن سہل نے جزیرہ موصل اور شام کا گورنر مقرر کر کے
نصر بن شیت بن عقیل بن کعب بن ربیعہ بن عامر کے مقابلے پر روانہ کیا، جس نے امین کی بیعت کے ایفا کا اظہار کر کے خلافت مامون کے خلاف موصل و شام میں گروہ کثیر جمع کر لیا تھا اور عراق کے شہروں پر قبضہ و تصرف کرتا جاتا تھا۔ حسن بن سہل کے حاکم اور نائب سلطنت مقرر ہو کر آنے سے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ فضل بن سہل مامون پر پورے طور پر مستولہ ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے سر؟ مطلب غالب ہیں ایسے، مستولہ ہی؟ اچھا، غالب ہے، اچھا، ان کا اثر و رسوخ چلتا ہے، ان کی بات چلتی ہے۔ صحیح، مستولہ ہے۔ اور اب ہر طرف ایرانیوں ہی کا دورہ ہوگا۔ عرب سرداروں کو اس تصور سے سخت اندیشہ ہوا اور ان میں عام طور پر بے دلی پھیل گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی یقین ہو گیا کہ مامون اب فضل بن سہل کی خواہش کے موافق مرو ہی کو دارالخلافہ رکھے گا اور بغداد میں نہ آئے گا۔ طاہر کو حسن بن سہل نے نصر بن شیت کے مقابلے پر بھیجا تو وہاں اس کو کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور طاہر نے شہر رقہ میں قیام کر کے نصر بن شیت کے ساتھ معمولی چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ رقہ ہی میں طاہر کے پاس خبر پہنچی کہ خراسان میں اس کے باپ حسین بن زریق بن مصعب نے انتقال کیا اور خلیفہ مامون اس کے جنازے میں خود شریک ہوا۔ ہرثمہ بن آیون کو حسن بن سہل نے خراسان کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ نصر بن شیت کی بغاوت چونکہ محض اس وجہ سے تھی کہ اہل عرب پر اہل عجم کو کیوں مقدم کیا جاتا، اس لیے طاہر نے اس کے مقابلے میں زیادہ توجہ سے کام نہیں لیا، کیونکہ طاہر خود اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ اہل عجم اہل عرب پر مستولہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرثمہ بن آیون بھی جو خاندان عباسی کے قدیم متوسلین میں سے تھا، اہل عجم کے اقتدار کو اندیشہ ناک نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ابن تباتہ اور ابو السرا کا خروج۔ ابو السرایا سری بن منصور قبیلہ بنو شیبان سے تعلق رکھتا تھا۔ خلافت امین کے زمانے میں وہ عامل جزیرہ کی فوج میں تھا۔ وہاں اس نے بنو تمیم کے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا۔ عامل جزیرہ نے قصاص کی غرض سے اس کی گرفتاری کا حکم دیا تو وہ فرار ہو کر رازنی کرنے لگا۔ آخر 30 آدمی اس کے ساتھ اس رازنی میں شریک ہو گئے۔ چند روز کے بعد وہ اپنے گروہ یزید بن مزید کے پاس آرمینیا چلا گیا۔ یزید بن مزید نے اس کو سپہ سالاری کا عہدہ عطا کیا۔ سر یہ یزید بن یزید، یہ ایک اور یزید آ رہے ہیں، لاسٹ جی جی جی، یزید آ ہاں رہے ہیں جی یزید تو جی۔ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا ہاں لیکن اب تو ہم بنو امیہ کے خاندان سے بہت دور آ گئے نا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو بنو عباس کے یزید آ گئے نا سارے۔ جی، بنو امیہ کا خاندان ختم ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں، 70 سے بھی زیادہ سال ہو چکے صحیح، ہیں۔ بنو امیہ کی جو حکومت ہے وہ 132 میں ختم ہوئی تھی نا، ابھی 198 چل رہے جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یزید بن مزید فوت ہو گیا تو اس کے لڑکے اسد بن یزید کے پاس رہنے لگا۔ جب اسد آرمینیا کی حکومت سے معزول ہوا تو ابو سرایا احمد بن مزید کے پاس چلا گیا۔ امین نے احمد بن مزید کو جنگ ہرثمہ پر مامور کیا تو احمد بن مزید نے ابو سرایا کو اپنے لشکر کے مقدمۃ الجیش کی سرداری عطا کی۔ ہرثمہ نے اس سے سازش کر لی اور ہرثمہ کے پاس چلا گیا۔ ہرثمہ کے پاس جا کر اس نے جزیرہ سے اپنے قبیلہ بنو شیبان کے آدمیوں کو بلایا۔ وہ 2000 کی تعداد میں جزیرے سے آ کر ہرثمہ کے لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ ابو سرایا نے ہرثمہ سے کہہ کر ان کے بڑے بڑے روزینے مقرر کرائے۔ جب امین مقتول ہوا تو ہرثمہ نے بنو شیبان کے روزینے دینے سے انکار کیا۔ ابو سرایا نے ناراض ہو کر ہرثمہ سے حج کی اجازت چاہی۔ ہرثمہ نے اجازت دے دی، 20,000 درہم سفر خرچ عطا کیا۔ ابو سرایا نے یہ 20,000 درہم اپنے ہمراہیوں کو تقسیم کر دیے اور کہا کہ تم لوگ بھی ایک ایک دو دو کر کے میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ ابو سرایا ہرثمہ سے رخصت ہو کر بظاہر حج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں قیام کر دیا اور وہیں 200 آدمی آ کر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کو مرتب کر کے ابو سرایا نے عین التمر پر حملہ کیا اور وہاں کے عاملوں کو گرفتار کر کے عین التمر کو خوب لوٹا۔ مال غنیمت اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس نے اپنی لوٹ مار کے سلسلے کو جاری رکھ کر کئی مقامات سے
سرکاری خزانے لوٹے۔ ہرسما نے اس کی سرکوبی اور گرفتاری کے لیے فوج بھیجی۔ ابو سرائے نے اس کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بقیہ ہمراہی بھی اس سے عامل ہوئی اور اس کی جمعیت بڑھ گئی۔ اس کے بعد ابو سرایہ نے وقوقاً وقوقاً کے عامل کو شکست دے کر وہاں کا خزانہ لوٹا، پھر انبار کا قصد کیا۔ وہاں کے عامل ابراہیم شروی کو قتل کر کے انبار کو خوب لوٹا اور مال غنیمت اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر کے چل دیا۔ انبار سے روانہ ہو کر توق بن مالک تغلبی کے پاس کیا، وہاں سے رقہ کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں اتفاقاً محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن مثنیٰ بن علی سے ملاقات ہو گئی، جو مدعی خلافت بن کر اٹھے اور اپنے گروہ کو لے کر رقہ سے نکلے تھے۔ ان کے باپ ابراہیم تبا 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 کے لقب سے یاد کی جاتے تھے، اس لیے یہ ابن تبا تبا مشہور ہے۔ تبا تبا۔ اب یہ وہ یہاں تک زمانہ کافی جی یہاں تک کافی اوکے سر۔ تو بیسیکلی مامون کی خلافت بتایا جا رہا ہے کہ دو، مطلب ہر حکومت کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں۔ تو دو لوگوں نے مامون کی خلافت میں، ایک ابو سرا نے اور ایک ابن طباطبا نے، ان لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ تو ابھی دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے۔ زیادہ تر زور جو ہے وہ عربیوں کو اور اجمیوں کا چل رہا ہے۔ ایرانی جو ہیں وہ اپنا زور لانا چاہتے ہیں، عربیوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ اسی زمانے میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی ہے، پتہ نہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیا، لیکن انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے جمعے کے دن اگر نہ آیا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔